8واں باب جو ہے وہ سفرنگ اور سیپریشن کا بیان کرتا ہے. سفرنگ اور سیپریشن کا بیان 8ویں باب میں کیا گیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس 8ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے 4 معجزے جو ہے وہ کیے ہیں. اور جو 4 معجزے ہیں ان میں سے 2 کا تعلق جو ہے وہ جسمانی زندگی کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق جو ہے وہ روحانی زندگی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, 2 معجزے جو یسوع مسیح نے کیے ہیں, اور لیکن یہ چاروں ہی معجزے جو یسوع نے کیے ہیں یہ چاروں ہی جسمانی خوف کو دور کرتے ہیں اور روحانی خوف کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ہیں. اگر آپ غور کریں اس میں تو جو پہلا معجزہ یسوع مسیح نے کیا وہ شاگردوں کے خوف کو اس نے دور کیا, جو جسمانی خوف ہے ان کا کہ وہ کشتی میں ہیں اور کشتی جو ہے وہ طوفان میں گر گئی ہے اور وہ ڈر گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوا چاہتے ہیں. یسوع مسیح نے ان کے جسمانی خوف کو دور کیا. انہیں کہا کیا ایمان نہیں رکھتے, ڈرتے کیوں ہو. اس کے بعد آگے چلیں, یسوع مسیح نے گراسینیوں کے یا گدرینیوں کے علاقے میں ایک بدرو گرفتہ شخص ہے, اس کے روحانی خوف کو یسوع مسیح نے جو ہے وہ دور کیا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ بدروہوں سے بھرا ہوا شخص ہے اور اس میں بدروہوں کا لشکر تھا اور یسوع مسیح نے اس شخص کو جو ہے وہ آزاد کیا ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو ایک اور عورت ہے, اس عورت کا جو مسئلہ ہے وہ 12 برس سے وہ جسمانی علت میں پڑی ہوئی ہے, جسمانی طور پہ وہ بیمار ہے اور خداوند یسوع مسیح نے جسمانی طور پر اس بیماری سے بھری ہوئی اور جکڑی ہوئی عورت کو جو ہے وہ شفا بخشی ہے, جس کے پاس کوئی امید نہیں ہے اور وہ بہت سارے طبیبوں سے جو ہے وہ دکھ اٹھا چکی ہے اور اپنا سب کچھ خرچ کر کے بھی اسے آرام نہیں ملا. اس کے بعد آگے چلیں, چوتھا معجزہ جو یسوع مسیح نے 8ویں باب میں کیا ہے وہ روحانی خوف کو اس نے دور کیا ہے. اور جو یہ روحانی خوف ہے, یہ روح کا بدن سے جدا ہو جانا جو ہے, یہ موت کے بعد کیا ہوگا, یہ خوف ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کر کے اس نے ثابت کیا ہے, ظاہر کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خوف سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے, چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو. اور ہم بہت ڈیٹیل سے اس چیپٹر میں نہیں جائیں گے, لیکن ایک معجزہ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع آج مضمون کی طرف جائیں, ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس باب میں جتنے لوگ شفا پا چکے ہیں, جتنے لوگوں کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے, ان میں سے کسی کا نام بھی مینشن نہیں ہے, کسی کا نام ظاہر نہیں ہے, بلکہ ان کی بیماریاں اور ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. جو پہلا معجزہ یسوع مسیح نے کیا ہے, اس معجزے میں وہ جو شخص بدروہوں سے بھرا ہوا تھا, جس میں بدروہوں کا لشکر تھا, اس کا نام مینشن نہیں ہے, اس کا نام مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی, اس کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. اور جس لڑکی کو یسوع مسیح نے زندہ کیا, اس کے باپ کا نام یائر کا نام ہم پڑھتے ہیں, لیکن لڑکی جس کی زندگی میں معجزہ ہوا ہے اس کا نام مینشن نہیں ہے, ہے نا. اور ہمیں یوں اور کبھی اب غور کریں کہ بدروہوں کا نام مینشن ہے, لشکر ہے اس میں, ٹھیک, لیکن آدمی جس میں بدروہیں تھی اس کا نام مینشن نہیں ہے. کئی بار ہماری زندگیوں میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہماری پہچان جو ہے وہ بیماری اور پریشانی جس میں سے ہم گزرتے ہیں وہ ہماری پہچان بن جاتی ہے اور ہم اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں. ہم اکثر اوقات جب زندگی میں سے گزرتے ہیں تو یہ زندگی گزارتے ہوئے ہم مختلف طرح سے ہماری زندگی میں تجربات ہوتے ہیں. کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی کامیابی ہے, کبھی ناکامی ہے, کبھی ہاں ہے, کبھی نہ ہے, کبھی دروازے بند ہوتے ہیں, کبھی دروازے کھلتے ہیں. اور جو یہ زندگی ہے یہ سالٹ اینڈ پیپر ٹائپ زندگی ہے, جو بلیک اور وائٹ میں جو ہے وہ سے بھری ہوئی زندگی ہے. اور یہ بات ہم 8ویں باب میں جو ہے وہ ایک بار پھر سے سیکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جب ہم
غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے یسوع جہاں پہ بھی جاتا تھا ہمیشہ کامیابی تھی، ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے تھے اور لوگ اسے ریسیو کر رہے ہیں، لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے گدرینیوں کے علاقے میں، گراسینیوں کے علاقے میں اس شخص کو شفا بخشی اور اس شخص کو اس نے لشکروں سے، وہ اس لشکر سے آزاد کیا جو اس میں تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کی منت کر کے کہنے لگے ہماری سرحدوں سے چلا جا، ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ اگر آپ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی گھر میں، کسی چرچ میں، کسی کلیسیا میں، کسی خاندان میں جائیں، ہمارے دل بڑے ٹوٹتے ہیں، ہے نا؟ جب ہم سوچتے ہیں اور سنتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا، ہے نا، دروازے بند ہوتے ہیں، ہم بڑے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، بڑے نا امید ہو جاتے ہیں، پریشانی سے بھر جاتے ہیں، ڈپریشن ہماری زندگی میں آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریجیکشن پسند نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لوگ اس کی منت کر کے اسے کہنے لگے ہماری سرحدوں سے چلا جا۔ اور کبھی آپ غور کریں، اتنے طوفان کا مقابلہ کر کے خداوند یسوع مسیح اس پار گیا ہے، اور یہ طوفان جو ہے یہ کشتی کو ڈبونے والا تھا، اور زندگی اور موت کی کشمکش میں سے ہو کر شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ اس جگہ پر جو ہیں پہنچے ہیں، اور جب اتنے مشکلات، اتنے طوفانوں میں سے گزر کے لوگ اس طرف پہنچے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہیں سننے کو ملا ہے کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا، ہماری سرحدوں سے چلا جا، دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ یہ اس پار کی کہانی ہے۔ اس پار کی جو کہانی ہے وہ 40ویں آیت میں ہے۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ جب وہ اس پار آ رہا تھا لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تک رہے تھے، سب اس کا راستہ دیکھ رہے تھے، سب اسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس پار آئے گا۔ یہ اس پار کی کہانی اور اس پار کی جو کہانی ہے یہ زندگی کی کہانی ہے۔ کہیں پہ خوشی ہے، کہیں پہ غم ہے، کہیں پہ دروازے بند ہیں، کہیں پہ نہ ہے اور کہیں پہ ہاں ہے، اور زندگی اس نہ اور ہاں میں ہی جو ہے بٹی ہوئی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ کہیں ریجیکشن ہے، کہیں ایکسیپٹنس ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ جب ہم ریجیکشن کو دیکھتے ہیں، جب کلوز ڈورز کو دیکھتے ہیں، جب بند دروازوں کو دیکھتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں زندگی کا آخر ہو گیا ہے، زندگی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم اسے اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم اسے اتنا پروجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان بند دروازوں کو اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی ڈپریشن سے اور دکھ سے اور آنسوں سے اور گلٹ سے بھر جاتے ہیں۔ کئی بار لوگ اس حالت میں جب جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سیلف ایکیوزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو الزام دیتے رہتے ہیں، یقیناً مجھ سے کوئی کام خراب ہوا ہے، یقیناً مجھ سے ہی کوئی کام جو ہے غلط ہوا ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں اتنے طوفانوں، اتنے بحرانوں کا مقابلہ کر کے اس پار گیا، اتنی مشقت سے جا کے میں وہاں پر کھڑا ہوا اور لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا، اور میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اور ہم اپنی زندگیوں میں ایسے تجربات کی کیسٹ بنا لیتے ہیں، اور وہ کیسٹ پھر ہمارے دلوں میں گڑی رہتی ہے، اور ہم جو سیلف اسٹیم ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ریجیکشن سے بھرے رہتے ہیں۔ میری بات سنیں دھیان سے، جب ایک طرف دروازے بند ہو جائیں اور لوگ یسوع مسیح کی طرح آپ کی منت کر کے آپ کو کہنے لگے ہماری سرحدوں سے چلا جا، مت فکر کریں، پرابلم آپ میں نہیں ہے، پرابلم لوگوں میں ہے۔ پرابلم یسوع مسیح میں نہیں تھی، پرابلم ان لوگوں میں تھی، اور جب لوگ انکار کر دیں اور لوگ دروازے بند کر لیں، ٹینشن
मत लें। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है। बरकत से महरूम आप नहीं हैं, बरकत से महरूम वो लोग हुए हैं जो खुदावंद के मौजज़ात को, उसकी कुदरत को, उसके जलाल को और उसके कामों को देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जो इस पार की कहानी है वो उस पार से फर्क है, और जिंदगी सिर्फ नो नहीं है, जिंदगी में यस भी है, और वो यस जो है वो आपका इंतजार कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह उस नो को सुन के, उस डिसअपॉइंटमेंट को देख के वो वापस आया है, और दूसरी तरफ लोग जो हैं उसकी राह ताक रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसे वेलकम कर रहे हैं, उसे कबूल कर रहे हैं, लोग खुशी के साथ उसे मिल रहे हैं। आपकी कहानी ये कहानी है कि नहीं है? जो उस पार की कहानी है वो इस पार की कहानी से फर्क है, और जो इस पार की कहानी है वो उस पार की कहानी से फर्क है। हम ये बात खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। जो इस पार है ये दुखों, तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों से, लाचारियों से, तूफानों और बहरानों से भरी हुई जिंदगी हो सकती है। और जो जबरदस्त पहलू है वो ये है कि जब आप इस पार में हैं तो आपने किस तरह से जो खुदावंद की हुजूरी है, जो खुदावंद का जलाल है, आपने किस तरह से उसे पोर्ट्रे करना है, किस तरह से उस जलाल को जाहिर करना है। ये बात हमें समझने की, ये बात हमें सीखने की जरूरत है। एक मोटी सी सादा सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए मेरे साथ एमाल की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 54 आयत। थोड़ा सा इस पार की कहानी को देखें। यहां पे एक जिंदगी है, उसका नाम स्तिफनस है, और स्तिफनस जो है वो गवाही दे रहा। स्तिफनस कलीसिया का पहला शहीद है, ठीक है। उसने अपना खून बहाया और उसने वो गवाही जो है वो अपने खून के वसीले से रकम की। इस पार की कहानी जो है वो ये है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। और बाइबल ये कहती है फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। समझ आ रही है? जो इस पार की कहानी है, जो इस पार की कहानी है वो बड़ी दर्दनाक है। उससे दिल छलनी हो जाते हैं, उससे रूहें घायल हो जाती हैं। जो इस पार की कहानी है ये शिकस्तगी की कहानी है, तूफानों और बहरानों से भरी हुई कहानी है। जब लोग आपके साथ खड़े होने के बजाय, आपको छुड़ाने और बचाने के लिए बजाय, आपके हक में गवाही देने के बजाय लोगों के मुंह बंद हो जाएं और वो आप पर दांत पीसने लगे, ये इस पार की कहानी है। वो हाथ जो आपकी मदद कर सकते थे, वो हाथ जो हैं, वो मुट्ठियां जो हैं उन्होंने भींच ली हैं, बंद कर ली हैं, और ये हाथ जो हैं अब मदद के लिए नहीं उठ रहे, बल्कि ये हाथ जब खुले हैं तो पत्थर पकड़ने के लिए जो है वो खुले हैं। उन्होंने वो हाथ जो मदद करने के लिए हो सकते थे, वो हाथ स्तिफनस को संसार कर रहे हैं, और वो दांत पीसने लगे, वो चिल्लाने लगे, एक आवाज होकर चिल्लाने लगे और स्तिफनस को संसार करने लगे। ये इस पार की कहानी है। लेकिन जो उस पार की कहानी है वो ये है कि वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और
इब्न आदम को, यीशु मसीह को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस पार की कहानी इस पार की कहानी से फर्क है। एक तरफ रिजेक्शन है, दूसरी तरफ वेलकम है। आमीन। एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है, और ये जिंदगी का हिस्सा है। जबरदस्त पहलू जो है वो ये है कि जब आप इस तरफ का तजर्बा करें तो आप में से क्या निकलता है, आपका रवैया कैसा होता है, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, ये डिपेंड करता है। जब उसने इस तरफ का रवैया, जब उसने इस तरफ बंद दरवाजों को देखा है, जब उसने इस तरफ नफरत और हकारत को देखा है, जब उसने इस तरफ इज़हार रसानी को देखा है, दुख और तकलीफ को देखा है, तो उसके जवाब में जो कुछ उसमें से निकला है वो ये है कि ऐ खुदा ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा, ऐ खुदा ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा, और ये कहकर वो सो गया। इस हवाले में इबादत खाने का सरदार जो है वो आया है और वो आकर यीशु के कदमों पर गिरा है, और जो उसके कदमों पर गिरना है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है पिप्तो। यूनानी जुबान में जो लफ्ज है वो पिप्तो है, और जो पिप्तो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया, ये लफ्ज इसका मतलब ये है कोई बेजान, कोई मुर्दा चीज जो भारी हो, वो धड़ाम से जो है वो गिर जाए, तो उसके लिए पिप्तो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये मामूली शख्स नहीं है, ये इबादत खाने का सरदार है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इबादत खाने के जो सरदार हैं उनका रवैया यीशु मसीह के बारे में कैसा था। इबादत खाने के जो सरदार हैं, पूरी काउंसिल जो है वो यीशु मसीह से इंतहाई नफरत करती, उसकी मुखालफत करती, उसकी तालीम को रद्द करना चाहती। और अगर आप लूका की इंजील पढ़ें उसके 4 बाब में, जब उसने नविश्ते को खोला और ये कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, वो उसे ले गए और उसे सर के बल उस पहाड़ से जिस पर उनका शहर कायम था, उसे उस पहाड़ से वो सर के बल नीचे गिरा देना चाहते थे, लेकिन वो उनके बीच में से निकल गया। ये इबादत खाने के सरदारों का हाल है। लेकिन जो अजीब बात है वो ये है कि ये जो सरदार है जो इबादत खाने का है, ये सरदार, इसका नाम यायर है, और ये आया है और ये आकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर एक मुर्दा चीज की तरह जो है वो गिर पड़ा है। इस शख्स ने अपनी जो सरदारी है उसे साइड पे रखा है, इस शख्स ने जो कुछ इसकी काउंसिल कह रही है उसे साइड पे रखा है, इस शख्स ने अपने ओहदे को खतरे में डाल दिया है। लेकिन इस शख्स की जिंदगी में एक चीज सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस चीज के सबब से ये शख्स जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया है। वो चीज मरकस ये कहता है उसकी छोटी बेटी मरने को, और लूका ये कहता है ये बेटी उसकी इकलौती बेटी है जो मरने के करीब है। अजीब बात यह भी है कि ये औरत जिसको यीशु ने शिफा दी है वो 12 साल से बीमार है, और ये लड़की जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया है, इसकी उम्र भी तकरीबन 12 साल है। ये शख्स जिसकी बेटी आखिरी सांसें ले रही है, अपनी बीमारी की आखिरी स्टेज पर है, ये उसकी आखिरी सांसों को लेते हुए देखकर उसे उसकी हालत पे छोड़ के ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया, और यीशु के पास आकर उसके कदमों पर मुर्दा सा होकर गिर पड़ा है, और उसे कहता है चलकर मेरी बेटी को शिफा दे। क्या और खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ चल पड़ा है। रास्ते में जाते जाते 12 बरस की बीमार औरत ने उसे रोक लिया है, और भीड़ ने उसको रुकावट पैदा की है और देर हो गई है। और जब वो घर के करीब पहुंचे हैं तो एक शख्स जो है वो आया है, और वो यीशु से बात नहीं कर रहा, वो यायर के कान में कुछ कह रहा है, और यीशु मसीह ने सुन लिया है कि यायर के कान में क्या कहा जा रहा है। यीशु मसीह
ने, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओवरहर्ड कर लिया है, और जो उसे ये कह रहा है कि अब उस्ताद को क्यों जहमत देता है, क्यों तकलीफ देता है, लड़की मर गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बात को सुन के अब वो कमांडर की तरह उसे कहता है, खौफ न कर, फक्त एतकाद रख, लड़की शिफा पा जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। और मसीह खुदावंद इस घर में आया है, और इस घर में आके तो उसने जो लोग रो पीट रहे हैं और गुलगुपाड़ा कर रहे हैं, उसने उनको देखा है। और यीशु मसीह ये कहने लगा कि ये लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। अजीब बात ये है कि जो मॉर्नर्स हैं अब वो मॉकर्स बन गए हैं, जो गुलगुपाड़ा कर रहे हैं, जो रो पीट रहे हैं, एकदम से उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है। और ये लोग जो रो पीट रहे हैं, वहां से ये लोग हंसने लगे हैं, तंज करने लगे हैं, और यीशु मसीह को ये कहने लगे कि वो मर गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब को निकाल दिया है। इन सब को निकाल के उसने लड़की की मां और उसके बाप को और पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया है। ठीक है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 लोग हो गए, और लड़की की मां और लड़की के बाप, इन 5 लोगों को यीशु ने उस जगह पर रहने दिया है, बाकी सबको वहां से निकाल दिया है। और उसने जाके लड़की का हाथ पकड़ा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहता है, तलीता कुमी, तलीता कुमी। अजीब बात यह है कि यह लफ्ज जो है ये से ट्रांसलेट नहीं किया गया। ट्रांसलेट किया गया मरकस ने, लेकिन उसे ओरिजिनल अरामी जुबान में रखा गया है। इस बात पे गौर करें कि वो गया है और जाके उसने लड़की का हाथ पकड़ा है, और लड़की का हाथ पकड़कर वो उसे कहता है, तलीता कुमी, तलीता कुमी, है ना। और साथ उसका तर्जुमा किया गया है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की उठ बैठी, वो लड़की उठ बैठी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये लड़की, इसकी जिंदगी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसकी जिंदगी के पहले 12 साल एक हैं, इसकी जिंदगी के दूसरे 12 साल एक हैं। ये इस औरत की मानद है जिसकी जिंदगी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 12 साल उसने बीमारियों से भरी हुई, शिफा से महरूम, तबीबों पर खर्च करके उसने हैकल से दूर, मजहबी रसूमात से दूर, माशरे से दूर उसने जिंदगी गुजारी है। लेकिन उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा, दूसरा हाफ इन सारी बरकत से मामूर है। अब यहां पे ये लड़की, इसकी जिंदगी के 12 साल एक तरफ हैं, और इसकी जिंदगी की बाकी इसकी जिंदगी का बाकी हिस्सा जो है वो अलहदा है, वो जुदा है। जब खुदावंद यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, तलीता कुमी, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। आमीन। इस लड़की की हालत को इमेजिन करें कि जब इसने आंख खोली है तो आंख खोलकर इसे जो चेहरा अपने सामने सबसे पहले नजर आया है, इस चेहरे पर इसकी जिंदगी का दारोमदार है। इस चेहरे को देखने के वसीले से ये लड़की जिंदा रहेगी। इस चेहरे को देखकर इसकी उम्मीदें जवान हैं। इस चेहरे को देखकर इसकी सारी जिंदगी खुदा के जलाल से, उसकी शुक्रगुजारी से जो है भरी रहेगी। ये वो चेहरा है जिस चेहरे के इर्द गिर्द उसकी सारी जिंदगी घूमेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम है कि नहीं? उसने आपका हाथ पकड़ के भी आपको कहा तलीता कुमी कि नहीं कहा? आपने उसका चेहरा देखा है कि नहीं देखा? है ना। आपकी पैदाइश इस लड़की की तरह पहली पैदाइश हुई है, और वो पैदाइश जो है वो 12 साल पर मुहित है। और 12 साल के बाद एक वाकया इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, जिस वाकये के नतीजे में ये लड़की जो है ये महरूम हो गई है, ये फौत हो गई है, ये मर गई है।
اور جس کے پہلے 12 سال ہیں وہ بیماری سے بھرے ہوئے، کمزوری سے بھرے ہوئے، مایوسی سے بھرے ہوئے 12 سال ہیں۔ لیکن اس بات پر غور کریں کہ جب یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ تھاما ہے، جب یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، تو اس کی زندگی کا باقی حصہ، اس کی زندگی کے باقی سال جو ہیں وہ کیسے گزرے ہوں گے، کیسے رہے ہوں گے، اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایک حصے میں ہے کہ 2 حصے میں؟ اسی کو ہم نئی پیدائش کا تجربہ کہتے ہیں، جس سے لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں، جس سے لوگ کہتے ہیں پادری جانا پتہ نہیں کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے نئی پیدائش سے پہلے، وہ بیماریوں سے بھرا ہوا، مایوسیوں سے بھرا ہوا، نا امیدی سے بھرا ہوا۔ آپ لوگ جن کو اپنے ہمدرد سمجھتے ہیں، آپ لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ روتے ہیں، ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں۔ جن کو آپ اپنے مورنر سمجھتے ہیں، وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ جو مورنرز ہیں ان کو موکرز بنتے ہوئے، جو مورنرز ہیں ان کے رویوں کو، ان کی حالتوں کو، ان کی باتوں کو بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ یہ مورننگ ہے جس کا ہم لوگ حصہ ہیں۔ اور یہاں پہ جو پروفیشنل مورنرز جو بلائے جاتے تھے وین کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو یہ باتیں سنا سنا کے رلاتے تھے، ان کو رونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے جب وہ گیا ہے اور اس نے کہا لڑکی مری نہیں ہے بلکہ سوتی ہے، یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یسوع مسیح نے بالکل صحیح کیا۔ اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب تسی بہت سخت جے، اور میں کہتا ہوں سنیں دھیان سے، یسوع مسیح سے زیادہ سخت اور کوئی نہیں ہے۔ انہیں نہیں منہ ویکھیا کسی دا، انہیں نہیں کسی دا چہرہ ویکھیا، انہیں سارے انہوں کاٹ دیتا باہر، سارے انہوں باہر کاٹ دیتا۔ اور لڑکی اور اس کی ماں اور اس کا باپ اور پترس اور یعقوب اور یوحنا، یہ لوگ وہاں پہ ہیں۔ اور ایسے میں اس نے لڑکی کا ہاتھ جو ہے پکڑا ہے۔ اب یہ نئی زندگی شروع ہونے لگی ہے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے کہا تلیتا قومی، ہے نا۔ اس لڑکی نے جو پہلا چہرہ دیکھا ہے وہ یسوع مسیح کا چہرہ ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی برکت، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ نئی زندگی میں آپ یسوع مسیح کو تکتے رہیں، نئی زندگی میں آپ یسوع کا چہرہ دیکھتے رہیں، اور آپ یسوع کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی زندگی جو ہے وہ جی رہے ہوں، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ جب آپ سو جاتے ہیں خداوند میں، ہم اپنی زندگی پوری کر لیتے ہیں، آپ آنکھ کھولیں گے، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جس نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، یسوع جب میں اس پار سے اس پار جاؤں تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے چہرے کو تکنا چاہتا ہوں۔ تیرے بارے میں نے اتنا کچھ سنا ہے، تیرے بارے میں نے اتنا کچھ بتایا ہے، لیکن اے خدا تو اپنی ذات میں جو کچھ ہے میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ خداوند یسوع تو کیا ہے؟ جس نے میری ساری زندگی کو جیت لیا ہے، جس نے میری ساری زندگی کو بدل دیا ہے، جس نے میری زندگی کے مقصد کو بدل دیا ہے، جس نے میرے جینے کے ڈھنگ کو بدل دیا ہے، جس نے میرے ارادوں کو بدل دیا ہے، جس نے میری عادتوں کو بدل دیا ہے، جس نے میری سوچوں، میری باتوں، میرے گفتار، میری زندگی کو تبدیل کر، میرے دیکھنے کو، میرے اٹھنے، میرے بیٹھنے کو بدل دیا ہے۔ یسوع مسیح تو کیسا ہے؟ میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ اب یہ لڑکی، اس کی بڑی برکت ہے، اس نے پہلا چہرہ یسوع کا دیکھا ہے۔ اس کی پرانی زندگی آنسو بہانے والوں سے بھری ہے نا، موکر سے بھری ہے، جڑے دے منجی دے آڑے دوڑے بیٹھے سن۔ اس کی نئی زندگی، نئی فیلوشپ ہے، نئی رفاقت ہے، اور یہ رفاقت جو ہے ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کی زندگیوں میں خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس کی نئی زندگی کی رفاقت جو ہے پترس اور یعقوب اور یوحنا کے ساتھ ہے۔ بڑے نوجوان، بڑے لوگ، بڑے بیٹیاں، بڑے بیٹے، ہے نا، جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، جنہوں نے یسوع کو زندگی دی ہے، جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے۔
یسوع کو قبول کرنے کے بعد آپ کی بات چیت، آپ کی رشتہ داری کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ نے خداوند کو قبول کیا، آپ کی سہیلیاں، آپ کے دوست کیسے ہیں جن کے ساتھ آپ کی رفاقت؟ آپ یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں، یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی خاندانی رفاقت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لڑکی کی رفاقت پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ ہے، اور زبردست بات یہ ہے کہ یہ وہ تینوں لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہیں، جو اس کے لیے جینے کے لیے تیار ہیں، یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لڑکی کی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لڑکی کی رفاقت اس کی ماں کے ساتھ ہے اور اس کے باپ کے ساتھ ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سنیں دھیان سے، آپ کی ماں سے زیادہ اور آپ کے باپ سے زیادہ کوئی دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائے، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ماں سے بڑھ کے، آپ کے باپ سے بڑھ کے آپ کے بارے میں اچھا اور کوئی نہیں سوچ سکتا۔ صرف ایک ہی شخصیت ہے، یہ والدین ہے۔ یہ بات تو یسوع مسیح نے بھی کہا دی۔ اس نے کیا ہے؟ اس نے کہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ آپ کی ماں اور آپ کے باپ سے زیادہ خیر خواہ، سنسیئر، وفادار، پیار سے بھرا ہوا اور کوئی آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر کریں، اور نئی زندگی جو یسوع مسیح کے ساتھ گزارنی ہے، اس نئی زندگی میں آپ کی ماں اور آپ کا باپ آپ کی زندگی کے ساتھی ہیں۔ آمین۔ یہ نئی زندگی ہے، اس میں نئی رفاقت ہے، اس میں رشتوں کی نئی پہچان ہے، اور یہ پہچان یسوع مسیح کے سوا اور کوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ پہچان جب تک یسوع مسیح آپ کے ہاتھ کو نہ تھامے، اور جب تک یسوع مسیح آپ کو زندہ نہ کرے، جب تک یسوع مسیح آپ کی آنکھوں کو نہ کھولے، یہ پہچان آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ جڑے میرے نہ ہس دے رہندے نے وہی میرے نہ سنسیئر نے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں جڑے میرے واسطے روندے اوہ ماتم کر دے وہ میرے نہ بہت سنسیئر نے۔ اس لڑکی کی طرح میری بات سنیں دھیان سے، دنیا آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں ہے اور آپ کا باپ ہے اور آپ کی کلیسیا ہے نا، آپ کی روحانی رفاقت ہے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ یہ نئی زندگی یسوع کے ساتھ ہے۔ یہ نئی زندگی خداوند یسوع مسیح کا چہرہ دیکھنے کے وسیلے سے، یہ نئی زندگی رشتوں کی پہچان ہے، یہ نئی زندگی ریکنسیلیشن میں ہے، یہ نئی زندگی میں اس نے میری ماں باپ کے ساتھ صلح کرا دی ہے، اس نئی زندگی میں اس نے مجھے روحانی رشتہ دار دے دیے ہیں، اس نئی زندگی میں اس نے مجھے بحال کیا ہے، اس نے مجھے رفاقت بخش دی ہے۔ یہ نئی زندگی ہے جس میں خداوند یسوع مسیح آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے تلیتا کومی، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اس کا کچھ مطلب ہے، اس کا کچھ مطلب ہے، اس کا کچھ مطلب ہے۔ سنیں، ساری دنیا میں کسی میں یہ اہلیت اور طاقت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہہ سکے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ صرف یسوع میں ہے، صرف یسوع آپ کو زندگی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نہ کوئی طبیب، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر ہے نا، نہ کوئی جراح، نہ کوئی حکیم، کوئی آپ کو نئی زندگی نہیں دے سکتا۔ نہ آپ کا دوست، نہ آپ کا خیر خواہ، نہ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ صرف ایک ہی شخصیت ہے جو آپ کی واحد امید ہے، اور اس شخصیت کا نام یسوع مسیح ہے، جس میں یہ اہلیت اور قابلیت ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ تھامے اور آپ کا ہاتھ تھام کے وہ آپ کو کہے اے لڑکی، اے لڑکے میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آمین۔